چلے جاتے ہیں چیٹنگ کر کے، جھوٹ بول کے. تو جو بھی حرام طریقے سے مال لیتے ہیں اور وہ مال جو حرام قطعی ہو جاتا ہے اس پر ملک ہی ثابت نہیں ہوتی، تو وہ جہنم کی آگ ہے. یہ ان سب کو توبہ کرنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی بھلے معزز ہیں آپ، یا آپ کے پاس اسلحے کا زور ہے، یا کسی صاحب لوگوں کا آپ کو مطلب ابھی کوئی پیٹھ ہے آپ کی مضبوط، یا آپ کی پیٹھ مضبوط نہیں ہے، وہ پیٹھ سڑی ہوئی ہے، یہ کبھی بھی گر جائے گی اور ایسی گرے گی کہ جہنم کے تلے میں جا کے کہیں پٹخ نہیں نہ کھائے. یہ جو ایسوں کی سرپرستیاں کرتے ہیں نا، وہ بھی گناہ گار اور جہنم کے حقدار ہیں. اس معاملے میں سرپرستیاں کرتے ہیں. کہ قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی گناہ اور ظلم پر کسی کی مدد مت کرو. تو یہ گناہ اور ظلم ہے، اس طرح لوگوں کا مال بٹور لینا. جہنم میں لے جانے والے اعمال، جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، کم و بیش 850 صفحات پر مشتمل. اس کے صفحہ نمبر 812 پر باب الغصب، غصب کا بیان. غصب یعنی غیر کے مال پر ظلمن قابض ہونا. اس باب میں پہلی روایت صحیح بخاری کی ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے بالشت بھر زمین کے معاملے میں ظلم کیا اسے 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا. مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے، اسے تکلیف کا توق مانے ہار، اسے تکلیف کا توق پہنایا جائے گا، نہ کہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، بلکہ قیامت کے دن اس کی گردن پر ان کا بوجھ ڈالا جائے گا. جبکہ اصح قول، یعنی صحیح ترین قول وہی ہے جو سیدنا امام بغوی رحمت اللہ قوی علیہ رحمت اللہ القوی نے بیان کیا ہے کہ اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا تو زمین کا وہ حصہ اس کی گردن میں توق کی طرح پھنس جائے گا. ایک اور روایت پھر لکھی ہوئی ہے، جس نے زمین کا بالش بھر ٹکڑا ناحق لے لیا قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا. تو آج کل یہ عام طور پر لوگوں کی زمینوں پر یہ قبضہ گروپ آپ نے سنا ہوگا، باقاعدہ قبضہ گروپ ہوتا ہے، بڑے بڑے بدماش ان کی سرپرستیاں کرتے ہوتے ہیں اور یہ لوگ آہستہ آہستہ قبضہ کر لیتے ہیں جگہ پر، پھر یہ رشوت لے کر چھوڑتے ہیں. یہ سب ابھی اسلحے کے بل پر یا اپنی افرادی قوت کے زور پر یہ کر تو لیتے ہیں لیکن یہ بھی مرتے ہیں. اب مرنے کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا نا، وہ زندوں کو پتا چل جائے تو شاید ڈر جائے، لیکن سارا پتا نہیں چلتا کس کے ساتھ کیا ہوا، کسی کو نہیں پتا چلتا. تو اس لیے یہ سب توبہ کریں اور جو ظلمن چھینا ہے وہ جن سے چھینا ان کو لوٹا دیں. خالی توبہ کام نہیں دے گی، ان کو دینا پڑے گا. وہ نہ رہے تو ان کے وارثوں کو دے دیں، وارث بھی نہ رہے یا پتہ نہیں کس کا، یا ملتے نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، غائب ہو گئے، تو اب یہ سارا جو ہے وہ فقراء پر تصدق کر دیں، یعنی غریبوں کو، فقیروں کو خیرات کر دیں، تب جان چھوٹے گی، توبہ کامل ہوگی. بعض اوقات توبہ بھی کریں. یتیموں اور بیواؤں کے پلاٹ ہوتے ہیں، ہاں کوئی ہے ان کا کوئی بیچاروں کا مطلب ایسا گھر کا بڑا یا مرد ہوتا نہیں ہے جو ان کے لیے کوئی لڑ بڑ سکے یا مطلب بات کر سکے، کیس کر سکے. پھنس جاتے ہیں یہ بیوہ یتیم ہے سب، جو کوئی پرسان حل نہیں ہوتا، اور یہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر بس
اللہ ہم توبہ کی توفیق عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. یتیموں کے بارے میں تو خاص قرآن پاک میں ارشاد فرمائے کہ انما یأکلون فی بطونہم نارا، ایسے لوگ اپنے پیٹوں کے اندر جو ہے وہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. قرآن پاک پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حکیموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا. باطل مانے وہی ناجائز طریقے پر حرام طریقے پر باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے. یہ سب ممنوع و حرام ہے. مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا یعنی کیس کرنا اور اس کو حکام تک گورنمنٹ تک یا متعلقہ جو بھی وہ حکومتی ادارہ ہوتا ہے اس تک لے جانا ناجائز و حرام ہے. اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسرے کو ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا رشوتیں دینا حرام ہے. جیسے کہ وہ پولیس والوں کو رشوت دے کر بے قصوروں کو اٹھا کر پٹوا دیتے ہیں لاک اپ میں بند کرواتے ہیں غلط کیس کرتے پیسے کھلا کر. کئی بیچارے بے گناہ قیدی وہ بیچارے پڑے رہتے سریوں کے پیچھے بد دعائیں دیتے رہتے ان کو کچھ مطلب کہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک بندہ قیدی ہوتا اس کا پورا خاندان پیچھے بیچارہ رل جاتا ہے بسا اوقات. تو بہرحال یہ کہ یہ سب جو بتا نہیں یہ سب حرام ہے کہ ضرر دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے تکلیف پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا یعنی سورس استعمال کرنا یا رشوتیں دینا حرام. جو حکام رس لوگ یعنی جو جن کی رسائی ہوتی ہے حکام تک سورس فل جو افراد ہوتے ہیں وہ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھیں. حدیث شریف میں مسلمان کو ضرر یعنی نقصان پہنچانے والے پر لعنت آئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچائے حرام کھانے سے بچائے حرام کمانے سے بچائے حرام کے تحفے قبول کرنے سے بچائے رشوتیں قبول کرنے سے بچائے حرام کا مال خریدنے سے بچائے بیچنے سے بچائے کاروبار میں جھوٹ دھوکہ غبن ان سب گناہوں سے اللہ تعالی ہم کو بچائے. سود کی لعنت سے بچائے. اگر یہ ساری سب لوگ اگر دیانت داری پر آ جائے نا تو ہمارا معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے. افسوس صد افسوس کہ جس کو دیکھو عام طور پہ آج بس کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے. آنا چاہیے. اسی موضوع بابا ایک ویڈیو سوال میرے پاس ہے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ہماری جواب میں شامل ہو جائے ان کا سوال بھی. میں بابا یہ آنر کر رہا ہوں. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلمان انصاری اتاری ہے. آج کل کے دور میں کاروبار کرنا جھوٹ کے بغیر بہت مشکل نظر آتا ہے. کاروبار میں جھوٹ سے کس طرح بچا جائے؟
کاروبار جھوٹ کے بغیر مشکل کہا ہے انہوں نے, ناممکن نہیں کہا. تو